اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 51 اور 52 تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جبت اور طاغوت کا بیان فرمایا ہے، اور ساتھ اہل کتاب کا مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ الم تر، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا؟ اوتو نصیبا من الکتاب، اوتو جو دیے گئے، نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب سے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کتاب سے حصہ دیے گئے، یا کتاب کا ایک حصہ جن کو دیا گیا؟ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ یؤمنون بالجبت، یہ تو جبت پر ایمان رکھتے ہیں، والطاغوت، اور طاغوت پر بھی، یعنی یہ طاغوت اور جبت پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے بارے میں جو کافر ہیں، ہَؤُلَاءِ، یہ وہ ہیں لوگ، اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا، کہتے ہیں یہ کافر جو ہیں اہدیٰ، ہدایت پر ہیں، من الذین، ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے ہیں، سبیلا، راستے میں، یعنی یہ جو کافروں کا راستہ ہے جس پر وہ چل رہے ہیں وہ بہت ہی ہدایت والا ہے مسلمانوں سے، اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدیٰ من الذین آمنوا سبیلا۔ ارشاد ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا؟ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی کافر زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ لعنت کر دے، فلن تجد لہ، تو اس کے لیے نہ پاؤ گے آپ نصیرا، مددگار۔ تو اللہ نے فرمایا، اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے تو آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس کے بارے میں؟
جبت اور طاغوت کے بارے میں۔ اب پہلی جو بات نظر آتی ہے، جبت اور طاغوت جو ہیں یہ بت ہیں دو۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا، اور اس کے ساتھ دوسرا یہودیوں کا سردار حی بن اخطب تھا۔ یہ دونوں 70 گھڑ سواروں کے ساتھ مکہ شریف پہنچ گئے۔ جنگ احد کے بعد کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے جب کوئی باہر کا دشمن ہم پر حملہ کرے گا، لیکن اس نے جا کر وہاں یہ جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس نے وہاں جا کر توڑ دیا، کیونکہ اس نے ان کفار قریش کو کہا کہ آئیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کریں گے مل کے، اور پھر ان کو مدینہ سے نکال دیں گے، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہی لوگ نکلے۔ تو اس نے ان کو کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیں گے، ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا ہمیں کیسے یقین ہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو، کیونکہ تم تو اہل کتاب ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل کتاب ہیں، ہمیں تو شک پڑتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اتنے مخلص ہیں تو یہ سامنے ہمارے 2 بت ہیں، ان کو سجدہ کر لو تو ہمیں یقین آ جائے گا۔ کعب بن اشرف اور یہ حی بن اخطب اور جو ساتھی تھے، انہوں نے جناب وہ 2 بتوں کو سجدہ کیا۔ کہتے ہیں ایک بت کا نام جبت تھا اور ایک بت کا نام طاغوت تھا، تو انہوں نے ان کو سجدہ کر دیا۔ جب سجدہ کر لیا تو ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے، اب ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں، اب آپ بتاؤ کیا آپ چاہتے ہو۔ تو اس طرح آپس میں معاہدہ ہوا۔ اس نے کہا کعب بن اشرف نے کہ 30 بندے ہماری طرف سے اور 30 بندے تمہاری طرف سے کعبہ شریف سے چمٹ کر معاہدہ کریں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست فاش دے کر مدینہ سے نکال دیں گے، اور ہم ایک دوسرے کی بھرپور مدد کریں گے۔ تو جب یہ بات ہو گئی، اس کے بعد ابو سفیان جو ہے اس کے سامنے کعب بن اشرف نے کہا کہ آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے؟ اس نے کہا ہم تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، رشتہ داری جوڑتے ہیں، گھر اللہ کا جو ہے اس کو آباد کرتے ہیں، جو ادھر لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں اس نے کہیں۔ تو پھر یہ کعب بن اشرف اور حی بن اخطب اور جو دوسرے تھے، انہوں نے کہا جی آپ کا جو دین ہے نا، یعنی یہ کافروں کا، وہ کہتے ہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفر اللہ دین سے بہت بہتر ہے، کیونکہ یہ تو آپ کو بہت اچھی ہدایت دیتا ہے، آپ ان سے زیادہ ہدایت پر ہیں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یعنی اس نے کہا کہ آپ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں، یہ اس نے ان کو کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا یہاں پر کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ اس نے ان کو کہا کہ آپ تو ان سے مسلمانوں سے بھی زیادہ ہدایت کی راہ پر ہیں، استغفر اللہ۔ پھر اللہ نے ان کے لیے لعنت ہی لکھ دی۔ تو یہ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بت تھے۔ اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ جو حی بن اخطب تھا جو ان کا سردار یہودیوں کا، یہ جادو پر اور اپنا کاہن جو ہوتے ہیں جو علم نجوم کے ذریعے بتاتے ہیں، ان پر بڑا اعتماد کرتا تھا۔
تو یہ جو ہے اس لیے اس کو بھی جبت کہا گیا۔ اور طاغوت کیونکہ یہ کعب بن اشرف جو تھا یہ ایسا شخص تھا کہ چاہتا تھا کہ اللہ کا قانون جو ہے یعنی اسلام اس کو میں ہٹا کر اپنی مرضی قائم کروں، تو ایسے شخص کو طاغوت کہا گیا ہے۔ تو گویا یہ دونوں ایک جبت اور طاغوت کی شکل تھے۔ اسی طرح سے جبت وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اور طاغوت ہر وہ چیز جو انسان کو سرکشی پر ابھارتی ہے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ اکرمہ نے یہی کہا کہ بھی دو بت کا نام ہے۔ پھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہر باطل معبود کو طاغوت کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ یہ جو ہے نا، جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد شیطان، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبت کاہن ہے جو علم نجوم والا ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے، اور طاغوت جادوگر ہے۔ اسی طرح جب ہم سارے معنی کو غور کرتے ہیں، سب کچھ دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ جبت جو ہے اس کا مطلب ہے بت یا وہم و گمان یا جادو ٹونے یا جنتر منتر، علم نجوم، فال نکالنا، تویز گنڈے، اور یہ سب غیر اللہ والی جو معاملات ہیں یہ سارے جبت کے اندر آتے ہیں۔ تو اس میں یہ سب شامل ہے جبت میں۔ اور طاغوت سرکش شیطان ہر باطل قوت اور ہر باطل نظام کا نام ہے، جس کی اطاعت کرنے پر لوگ مجبور ہوں وہی طاغوت ہے، یا مجبور کر دیے جائیں۔ مثلا گاؤں کا چودھری ہے، وہ کہتا ہے یہ لوگوں کو تم نے یہ کام کرنا ہے، بس مجبور کر دیتا ہے لوگوں کو، تو یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اسی طرح جس طرح آج کل امریکہ کہتا ہے جو مرضی یہ کام کرنا ہے تو سب مجبور ہو جاتے ہیں، تو وہ طاغوت کا مقام بن جاتا ہے اس کا۔ اللہ کی اطاعت کی بجائے جو اپنے حکم کو پورا کرنے کا زور دے تو وہ طاغوت ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی فرد، کوئی ادارہ یا کوئی حکومت جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے حکم کو چلائے وہ طاغوت ہے۔ اسی طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مسلمان ملک میں رہ کر مسلمان جو عدالتوں کے جج ہیں، جو حکومت کے سربراہ ہیں، یا ادارے کے سربراہ یا اداروں میں کام کرنے والے ہیں، جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو وہ فیصلے شریعت کے خلاف انگریز کے قانون کے مطابق کرتے ہیں، اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں، انفرادی معاملات میں ہوں یا اجتماعی زندگی میں۔ وہ طاغوت کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ بندے اللہ کے نہیں بلکہ طاغوت کے بندے ہیں، کیونکہ ان کا فیصلہ شریعت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے وہ کسی اور معاملے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور، جس طرح انگریزوں کا قانون ہے اس کو فالو کرتے ہیں، یا کوئی اور قانون فالو کرتے ہیں، شریعت کو جو فالو نہیں کرتے، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اس کے مطابق نہیں چلتے، دوسروں کو نہیں چلاتے، تو وہ طاغوت ہیں۔ تو یہ
دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں آپ، جو احکام شریعت کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے وہ طاغوت ہے۔ جو شخص حدود شریعت پار کر جائے اور کہے جو کرنا ہے کر لو، وہ بھی طاغوت ہے۔ نفس انسانی بھی، جو ان نفس کی شکل جب نفس امارہ ہوتا ہے تو وہ بھی طاغوت ہے، کیونکہ وہ برائی کی طرف ہی بندے کو لاتا ہے۔ اور بندے کی خواہشات جو ہیں، اگر خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لے تو الحمدللہ، نہیں یہی خواہشات، نہیں تو یہ خواہشات طاغوت بن جاتی ہیں۔ جو قوت اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کراتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اقتدار والا اگر اپنی طرف جھکاتا ہے لوگوں کو، عوام کو، تو وہ طاغوت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، الم تری الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اوتوا نصیبا من الکتابی، ان لوگوں کو جو کتاب کا حصہ دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب جو ہیں، یؤمنون بالجبتی، یہ تو ایمان رکھتے ہیں جبت پر، یعنی ان کا ایمان ہے جادو پر، ٹونے پر، فال پر، جنتر منتر، علم نجوم، دوسری خرافات پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ والطاغوت، اور طاغوت پر، تو طاغوت یعنی جیسے انہوں نے کعب بن اشرف اور حائی بن اخطب نے دو بتوں کو سجدہ کر لیا جبکہ یہ اہل کتاب تھے۔ کس لیے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے، ان کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ نے ایسا سبب بنایا، سارے یہی نکل گئے، وہ مدینے کے سربراہ بنے، اور آج بلکہ قیامت تک انہی کی سربراہی قائم ہے، اور ہم سب انہی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، اور اس طرح سے قیامت تک انہی کے دین کا ڈنکا بجتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو غور کریں، دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ لوگ جو ہیں وہ طاغوت کے پیروکار ہیں، اور ان کو اسلام سے سروکار ایمان سے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہ لوگ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، ان کو کہتے ہیں یہ ایمان والے جو ہیں نا، ان سے زیادہ ہدایت پر تو آپ چل رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ان سے مدد لے کر مسلمانوں کے خلاف کٹھے ہو کر مقابلہ کر کے مسلمانوں کو شکست دینے کا ارادہ ہوتا ہے، اس لیے یہ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کافر ایمان والوں سے بہتر ہیں۔ یہود و نصارہ طاغوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور جبت سے کام لیتے ہیں، کافروں کو کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ ہدایت پر ہو۔ پھر ان کو اصل میں بات یہ ہوتی ہے، آج کل مسلمان بھی کچھ ایسے ہیں جو مسلمان انفرادی یا اجتماعی طور پر اسلام کے علاوہ دوسرے نظام کا پیروکار بن جاتا ہے، تب اس کا اللہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اسے اسلام کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آنا لگتی ہیں، اور اسے کافر مشرکین مسلمانوں سے بھلے اور اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی کسی معاملے میں کافروں کو مسلمانوں پر ترجیح دیتا ہے، وہ اپنا رشتہ اسلام سے اور اللہ تعالیٰ سے توڑ بیٹھتا ہے۔ لوگوں کے پھسلاوے یا اپنے نفس کی خواہش پر جس کو چاہیں لوگ فضیلت دیں تو یہ بھی گمراہی ہے، اور یہ بھی طاغوت کی پیروکار ہونا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں جو لوگ
तागूत के पैरोकार हो जाते हैं, अल्लाह ताला उनको फिर उनके हाल पर छोड़ देता है ताकि दुनिया में मौज मस्ती कर लें, फिर आखिरत में इनको रुसवाई है और बहुत बड़ा अजाब है। तागूत क्या है? अल्लाह के मुकाबले में किसी की पैरवी करना शिरक है ना। तो शिरक बदतरीन लानत है, और जो इसमें पड़ जाता है उसकी दुनिया और आखिरत तबाह होकर रह जाती है। आप गौर करें कि इस वक्त मुसलमान जो जिस हालत में गुजर रहे हैं, गैर मुस्लिम कुव्वतें आपस में इत्तेहाद करके एक हो जाती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, जबकि मुसलमान एक दूसरे से जुदा होकर कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि ये ईमान से खाली हो गए हैं और हकीकी जो मालिक है, खालिक हकीकी, उससे दूर हैं। जब ये खालिक हकीकी से जुड़ जाएंगे, ईमान की हिफाजत करेंगे, तब सूरत हाल बदल जाएगी और ये सब पर गालिब आ जाएंगे, इनका गलबा हो जाएगा। लेकिन अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि मुसलमानों को ये कुफार जो हैं वो जुल्म व ज़्यादती के साथ जो कुछ उनसे होता है करते जाते हैं, और ये खामोश बैठे हुए जुल्म के ऊपर कोई अपना रिएक्शन या रद्द अमल नहीं ज़ाहिर कर पाते, क्योंकि अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। और बहुत सारे मुसलमान मुल्कों में देखें, जो भी हुक्मरान हैं सब उन्हीं की तस्बीह पढ़ने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों पर लानत की है, चाहे वो मुसलमान जो उनकी तस्बीह पढ़ने वाले हों या फिर वो खुद हों। तो ये सब तागूत हैं, जो तागूत और जिब्त वाले हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये जिनका ईमान हो जाता है, अकीदा बन जाता है, वो जिब्त और तागूत के पैरोकार बन जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, ये वो हैं जिन पर अल्लाह ने लानत कर दी है। वमन यलअनिल्लाह, और जिस पर अल्लाह लानत करे, फलन तजद लहू नसीरा, तो आप उसका मददगार नहीं पाएंगे। जिस कौम को अल्लाह ताला ने, देखें यहूदी कौम थी, अल्लाह ताला ने उनको कितना अक्ल दिया, जहन दिया, किताब दी तौरात, और इसी तरह से क्या हुआ कि वो दुनिया से सिमट कर खजूरों वाली जगह मदीना शरीफ पहुंच गए। तो उन्होंने कहा आखिरी नबी वहाँ आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे, तो हम अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होंगे, क्योंकि हम उनके साथ मिलकर इस्लाम की खिदमत करेंगे, उन्हीं के साथ मरेंगे, उन्हीं के साथ जिएंगे। लेकिन वो जब मदीना शरीफ में आए तो बाद में वो उनको दुनिया की हिर्स व हवस ने, लालच ने वो एक पकड़ लिया, लोगों में मकबूल हो गए, और लोग बहुत कुछ उनको तहाइफ और बहुत कुछ देते थे। दुनियावी माल व मता का हिर्स उनको पड़ गया। और फिर ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से नहीं आए, बनी इस्माइल से आए, ये भी एक हसद था। और उनके कबीलों से नहीं आए बल्कि ये कबीला कुरैश से आए, ये भी एक हसद था उनको। तो ये इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गए। और फिर वो उन्होंने अपनी किताब जो तौरात थी उसके अंदर भी वो तब्दीलियाँ की, और तब्दीलियाँ करके तौरात को भी वो बदल दिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उसमें बयानात थे, उनकी सिफ़ात थी, उनको बदल डाला। तो इस तरह से वो कौम जो अल्लाह के कलाम में तब्दीली पैदा करती है, वो गोया अल्लाह की अमानत में, क्योंकि अल्लाह का कलाम अमानत होता है, उस अमानत में ख़यानत करती है, तो वो बददियानत बन जाती है। और बददियानत जब हो जाए तो उस पर अल्लाह की लानत बरसना शुरू हो जाती है। इसी तरह से यहूदी सरदार काब बिन अशरफ और हाई बिन अख्तब जब कुरैश मक्का के पास गए, वहाँ बुतों को सजदा किया, और इनके ऊपर अल्लाह की लानत बरसना शुरू हुई। और फिर अल्लाह ताला ने इनको, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से निकालना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने इन्हीं को ही निकाल दिया।
تو اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو ہے، ایک تو یہودی یہ بغض و حسد کی وجہ سے، اور دوسرا یہ اپنی کتاب میں تبدیلیاں کر کے، تو تیسرا انہوں نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ کافر جو ہے مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، تو اللہ نے ان پر لعنت فرمائی، اور اللہ نے فرمایا ان کا نہ کوئی خیر خواہ ہوگا، نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ کی خلوص کے ساتھ عبادت، کھلے چھپے بھی اللہ کے احکام کی فرما برداری کرنے والا، بتوں اور جھوٹے خداؤں اور رسم و رواج جو جو کفار کے ہیں ان سے انکار کرنے والا، صلح رحمی کرنے والا، تمام مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے والا، حرام اور شکوک والی چیزوں سے دور رہنے والا، اقوال و اعمال میں سچائی کو قائم رکھنے والا، یہ اچھا مسلمان ہوتا ہے، اور یہی صفات اللہ چاہتا ہے۔ یہود و نصارہ اور تمام مشرکین جو ہیں وہ کٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف آ جاتے ہیں، اور یہ انہی کا جو اس وقت پوری دنیا میں قانون ہے انہی کا چل رہا ہے۔ جب تک ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا ذہنی رویہ اور ہماری قوت فیصلہ ان کے زیر اثر ہے، ہم اپنی قسمت سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم اس سے باہر نکلیں گے اور اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، تب انشاءاللہ ہم سب پر غالب آئیں گے، اور دین حق پوری دنیا میں سر بلند ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔